اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم کسی بابا یا پیر کے پاس چلے جائیں گے، وہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب ہم خود نماز پڑھیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، کوئی عمل ہم خود نہیں کریں گے، تو بابا بیچارہ کیا کرے گا؟ بابا کے بس میں تو سب کچھ نہیں ہے، روزی دینی نہ دینی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، بابا اس میں کیا کر سکتا ہے؟ جو عمل آپ کو دینے والا ہوں اس عمل کو کیجیے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اس طریقے سے اس شخص کو ملا، اور مجھے جس شخص نے یہ عمل دیا ان کے دادا جی کو یہ عمل ملا تھا، انہوں نے ان کو بتایا اور انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا۔ میں نے اس عمل کی اجازت لی، آپ لوگوں کے لیے بھی اجازت لی، اپنے لیے بھی اس عمل کے لیے اجازت لی، اور اس عمل کو میں نے شروع کر دیا۔ جیسے مجھے پتہ چلا میں نے اس عمل کو اسٹارٹ کر دیا۔ اب آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے بھی کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شیخ لائف وظائف۔ آج میں آپ کے لیے آیت الکرسی اور سورہ کوثر کا بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، غیبی مدد کے لیے، غیبی اسباب کے لیے۔ یہ ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس بزرگ کو یہ عمل کہاں سے اور کیسے ملا، اور ہمیں اس عمل کی اجازت کیسے ملی، اور میں آپ کو اس عمل کی اجازت کیسے دینے والا ہوں۔ یہ عمل آپ نے ایک بلیک رنگ کی ڈوری کے اوپر کرنا ہے۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، بڑا ہی کامیاب عمل ہے، صدیوں سے یہ عمل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ساری ڈیٹیل آپ کو ملے گی۔ جس بھائی کو سمجھ میں آ رہی ہے، جو صحیح سمجھ رہا ہے، جس کو واقعے میں ضرورت ہے کامیابی کی، وہی اس ویڈیو کو دیکھے، ادروائز لوگ بے شک اس ویڈیو کو یہیں سکپ کریں اور چلے جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس کو ضرورت ہے، جو چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور ہر کسی کی نظر میں میری واہ واہ ہو جائے اور پیسوں کا مالی تنگی میری ختم ہو جائے، غیبی اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں، تو یہ عمل، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو واقعے میں ضرورت مند ہیں۔ جو ٹائم پاس کرنے والے ہیں وہ جا سکتے ہیں اس ویڈیو کو چھوڑ کے۔ عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ عمل اس شخص کو، اس بزرگ کو کس طرح سے ملا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ غریب تھے، اتنے غریب تھے کہ ہمارے کوئی وسائل نہیں تھے، ہمارے کوئی اسباب نہیں تھے، یہاں تک یہ حالات تھے ہمارے کہ ہم ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے اور ایک وقت کی نہیں کھاتے تھے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ صبح کی روٹی ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، یا رات کی روٹی ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ان کے پاس کوئی انتظامات موجود نہیں تھے۔ لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جو میرے دادا ہیں، یہ ان کو یہ عمل ملا ہے، اور میرے دادا یہ کہتے تھے کہ میرے صرف ایک ہی عمل تھا، یہی عمل میں تمہیں دے رہا ہوں، اور یہی عمل۔ ان کی ایک عادت ہوا کرتی تھی، وہ عادت یہ ہے کہ وہ روزانہ شام کے ٹائم سمندر کے کنارے مچھلیوں کو آٹے کی گولیاں بنا کر ڈالا کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک معمول تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس کھانے کو پیسے ہوتے، کھانے کو پیسے نہ ہوتے، وہ یہ آٹے کی گولیاں بنا کر سمندر میں مچھلیوں کو ضرور کھلایا کرتے تھے۔ عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ سنیں کہ یہ عمل کس طریقے سے ملا ہے۔ تو روزانہ کھلاتے، وہ ان کا معمول اسی طرح سے بن گیا، ان کی روٹین بن گئی۔ کافی عرصے تک وہ اس طرح سے کھلاتے رہے، ان کے پاس پیسے ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن وہ آٹے کی گولیاں مچھلیوں کے لیے ضرور لے کر جاتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آٹے کی گولیاں وہاں مچھلیوں کو کھلا رہے تھے۔ عموماً وہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دن جب میں گولیاں کھلا رہا تھا مچھلیوں کو، تو اچانک سے ایک شخص آتا ہے میرے پاس، اور میں کافی پریشانی میں بیٹھا تھا، اور مچھلیوں کو وہ شخص آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ مجھے بتائیے، آپ اتنے پریشان اور اتنے اداس کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ شخص آگے سے فرماتے ہیں کہ آپ میرے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، تو لہٰذا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ دوسرے شخص جو ان کے پاس آئے تھے وہ کہتے ہیں آپ بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کسی مسئلے کا حل، کسی پریشانی کا حل نکال سکوں۔ تو وہ بزرگ انہیں بتاتے ہیں کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں، میرے مالی حالات بہت تنگ دست ہیں، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میں اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، اور آئے دن کا یہ میرے ساتھ معمول ہے کہ میرے پاس پیسوں کی تنگی آ جاتی ہے۔ تو اس شخص نے اسے کہا کہ آپ کو میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی روز کے اندر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔
پہلے زمانے کے لوگ دیکھیں اس طرح کے ہوتے تھے کہ بھروسہ کرتے تھے، یقین کرتے تھے، اللہ پر، قرآن پر یقین رکھتے تھے۔ آج کل کے ہمارے آپ جیسے لوگ تو یقین اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم کسی بابا یا پیر کے پاس چلے جائیں گے، وہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب ہم خود نماز پڑھیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، کوئی عمل ہم خود نہیں کریں گے، تو بابا بیچارہ کیا کرے گا؟ بابا کے بس میں تو سب کچھ نہیں ہے، روزی دینی نہ دینی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، بابا اس میں کیا کر سکتا ہے؟ جو عمل آپ کو دینے والا ہو اس عمل کو کیجیے گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اس طریقے سے اس شخص کو ملا، اور مجھے جس شخص نے یہ عمل دیا ان کے دادا جی کو یہ عمل ملا تھا، انہوں نے ان کو بتایا اور انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا۔ میں نے اس عمل کی اجازت لی، آپ لوگوں کے لیے بھی اجازت لی، اپنے لیے بھی اس عمل کے لیے اجازت لی، اور اس عمل کو میں نے شروع کر دیا۔ جیسے مجھے پتہ چلا میں نے اس عمل کو سٹارٹ کر دیا۔ اب آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے بھی کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ عمل کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، ایک تو نماز کی پابندی ضرور کریں، اور اس کے علاوہ آپ کو اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ کو ہی اجازت ہے۔ جو شخص چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا اس کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ اسے ہم اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ عمل بڑا ہی آسان ہے، کسی بھی فرض نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، درمیان میں 113 مرتبہ 113 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بلیک رنگ کا اس طرح کا آپ نے ڈوری لے لیں، دھاگا لے لیں، ڈوری لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور دھاگا لے لیں تو بھی بہتر ہے۔ اپنے سامنے رکھ لیں، 113 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ ناپاکی کی حالت میں آپ نہیں پہن سکتے، واش روم میں جاتے ہوئے آپ نہیں پہن سکتے، آپ نے یہ ناپاکی کی حالت میں بھی اتار دینا ہے، اور واش روم میں جاتے ہوئے بھی آپ نے یہ اتار دینا ہے۔ یہ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ 113 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 13 مرتبہ 13 ٹائم آیت الکرسی کو پڑھ کے اس پر پھونک مارنی ہے، اور جس جگہ پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں گھر میں اس جگہ پر بھی آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے اس عمل کو 13 دن تک کرنا ہے، 13 ڈیز تک کرنا ہے۔ 13 دن تک کریں، اس کے بعد جہاں پہ آپ پیسے رکھتے ہیں اس جگہ پر پھونک مار دیں۔ جب آپ وہاں پر پھونک مار دیں، پھونک مارنے کے بعد آپ نے یہ دھاگا واپس سے پہن لینا ہے، اگر اتار کے رکھا ہے اور نہیں اتارا تو پھر ٹھیک ہے۔ اس طرح سے عمل کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ سے کبھی پیسہ ختم نہ ہوگا۔ آپ جتنے پیسے رکھیں گے آپ پیسے نکالتے رہیں گے، پیسے کبھی ختم نہ ہوں گے۔ آپ عمل کو کر کے دیکھیں، وظیفے کو کر کے دیکھیں، فائدہ نہ ہو تو ضرور بتائیے گا مجھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔